السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُوهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد معین الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حضرات، سورہ بقرہ تیسرا پارہ آیت نمبر 260 ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ سورہ بقرہ کی بالکل آخری آیات چل رہی ہیں۔ ابھی گزشتہ درس میں اس سے پہلے جو آیت گزری، حضرت عزیر علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہیں، ان کا واقعہ ذکر ہوا تھا کہ حضرت عزیر علیہ السلام ایک بستی سے گزر رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ بستی اجڑی ہوئی ہے، ویران ہے، تو دیکھ کر کے انہوں نے کہا کہ اب اسے دوبارہ کیسے زندہ کریں گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وہیں پر 100 سال تک موت کی حالت میں رکھا۔ موت کی حالت میں یعنی وہاں پر وہ لیٹے، سونے کی غرض سے بس لیٹے تو سوئے ہی رہ گئے۔ 100 سال تک سوئے رہے، نہ زندہ ہوئے نہ اٹھے۔ اور تعجب کی بات بھی ہے کہ وہاں کسی کا گزر بھی نہیں ہوا، کوئی وہاں پہنچا بھی نہیں، جیسے کہ تھے ویسے ہی رہے۔ پھر مصر میں ایک بادشاہ آیا بخت نصر، اس نے سب تباہ کیا۔ پھر دوسرا بادشاہ آیا، یعنی 100 سال میں کتنی رد و بدل، کیا کیا واقعات ہوئے، لیکن حضرت عزیر علیہ السلام کو کچھ بھی نہ ہوش ہے نہ کچھ خبر ہے، بس وہ سو رہے ہیں۔ 100 سال کے بعد پھر اللہ نے ان کو زندہ کیا، اللہ نے ان کو زندہ کیا۔ اور وہ جو اس گدھے پر سوار ہو کر کے آئے تھے، اس وقت گدھے کی سواری چلتی تھی، تو وہ گدھے کو وہیں باندھے تھے، وہ بھی سڑ گل کے ختم ہو گیا تھا، صرف ہڈیاں پڑی ہوئی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عزیر تم یہاں کتنے دن رکے رہے؟ تو ان کا خیال یہ تھا کہ جب میں آیا تھا یہاں پر تو صبح کے وقت آیا تھا، اور جب وہ اٹھے ہیں دوبارہ تو شام کا وقت تھا، تو انہوں نے کہا کہ شاید ایک دن رہا ہوگا، میں ایک دن یا اس سے زیادہ۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ میں آج صبح سویا ہوں، شام کو اٹھ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم 100 سال یہاں رہے، 100 سال کی زندگی گزر گئی۔ اور تعجب کی بات یہ ہے کہ ان کے بال تو سفید تھے لیکن عمر اتنی ہی تھی، عمر میں کچھ بھی، جیسے 40 سال کی عمر کے تھے وہ عمر ویسے ہی رہی۔ ان کی جو اولاد تھی، ان کے بیٹے وغیرہ، وہ 120 سال کے ہو گئے تھے۔ پھر جب وہ وہاں سے نکل کر کے بستی میں گئے، ان کو خیال آیا کہ ہمارا گھر جو ہے فلاں جگہ ہے، تو اپنے اسی خیال کے مطابق ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچے، تو وہاں گھر آپ کو نظر آیا تو سمجھ گئے کہ ہاں شاید یہی میرا گھر ہے۔ دروازہ کھٹکھٹائے تو اندر سے ایک خاتون تھی، آواز دی، بڑھیا، جس کی آنکھیں ختم ہو گئی تھی، مطلب زیادہ عمر ہونے کی وجہ سے ان کی آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی تھی، اور پیر بالکل چلنے کے قابل نہیں تھے، اٹھ نہیں سکتی تھی۔ دروازہ کھٹکھٹائے، دروازہ کسی طرح سے کھولا گیا، تو انہوں نے کہا کہ یہ عزیر کا گھر ہے؟ تو اندر سے بڑھیا نے کہا کہ ہاں عزیر کا تو گھر ہے۔ بولے وہ تو گئے ہوئے کتنے سال ہو گئے، 100 سال ہو گئے، ان کا کچھ اتا پتہ نہیں ہے۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام نے کہا میں تو عزیر ہوں۔ تو وہ بڑھیا سن کر کے بالکل تعجب میں پڑ گئی، کیونکہ وہ کام کرنے والی،
والد والدہ سب انتقال کر گئے، بچے جو ہے بیٹے بڑے تھے وہ دوسری جگہ تھے، لیکن اس گھر میں جو وہ کام کرنے کی غرض سے تھی وہ وہیں پر رہ گئی۔ تو جب اس نے سنا کہ عزیر آئے ہیں تو اس نے کہا روتی ہوئی آواز میں کہ عزیر تو اللہ کے نیک بندے تھے، بہت پرہیزگار نیک بندے تھے، وہ جس کے لیے دعا کر دیتے تھے اس کی دعا اللہ قبول فرما لیتا تھا۔ اگر تم عزیر ہو تو میرے حق میں دعا کر دو، میری آنکھیں آ جائیں۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام نے اسی وقت دعا کی اللہ کی بارگاہ میں، تو ان کی آنکھیں آ گئیں، آنکھوں میں روشنی آ گئی۔ تو وہ بڑھیا نے دیکھا یہ چہرہ تو بالکل عزیر کا ہی ہے، لیکن آپ کی عمر ابھی جوانی ہی کی لگ رہی ہے، 40 سال کی ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ میرے پیروں میں بڑی تکلیف ہے، اس کے لیے بھی دعا کر دی۔ دعا کیے تو اس کے پیر صحیح ہو گئے، بالکل وہ بھی تندرست و توانا ہو گئی۔ اس نے کہا کہ میں آپ کے بیٹے کے پاس لے کے چلتی ہوں۔ تو ان کے بیٹے وہیں کہیں دوری پر ایک جگہ درس دے رہے تھے لوگوں کو، تو وہاں پہنچے، دیکھا، بولے کہ یہ آپ کے بیٹے ہیں۔ وہ تو پہچان گئے لیکن بیٹے پہچان نہیں پا رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ میں ہی عزیر ہوں۔ تو بیٹے نے کہا کہ ہمارے والد صاحب کو پشت میں ایک نشانی تھی، وہ میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ جو پشت پہ دیکھا انہوں نے، ان کو نشانی نظر آئی، بولے ہاں یہی حضرت عزیر ہیں۔ پھر لوگ تعجب میں پڑ گئے، ایسا کیسا معاملہ ہوا، کہاں رہ گئے؟ انہوں نے خود کہا کہ مجھے خود کو اس کا احساس نہیں ہے، البتہ مجھے اتنا علم ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ میں 100 سال میں وہیں پر لیٹا رہا اور پھر اللہ نے مجھے زندہ کیا۔ تو یہ 100 سال کے عرصے میں کسی نے آپ کو دیکھا بھی نہیں اور کہیں سے کوئی کسی کو خبر بھی نہ مل سکی۔ بہرحال پھر جو لوگ موجود تھے ان لوگوں نے کہا کہ ہمارے پاس جو تورات کا نسخہ ہے، کیونکہ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو نازل شدہ تورات تھی اسی پر لوگوں کا ایمان تھا۔ بولے کہ تورات حضرت عزیر کو یاد تھی، لہٰذا ہمارے پاس جو نسخہ ہے ہم لا کے بیٹھتے ہیں، آپ پڑھ کر کے سنائیے۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام نے پوری تورات پڑھ کر کے سنائی۔ جیسے قرآن کے حافظ ہوتے ہیں ویسے تورات کے وہ حافظ تھے، انہوں نے مکمل پڑھ کے سنایا، تب لوگوں کو پورا یقین ہو گیا کہ حضرت عزیر ہیں۔ پھر آپ نے لوگوں کے سامنے یہ دعوت دینا شروع کیا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ قدرت حاصل ہے کہ وہ جس کو جب چاہے زندہ فرما دے، جب چاہے موت عطا فرمائے۔ یہ اللہ کی قدرت کی نشانی بن کر کے میں آیا ہوں۔ تو عرض یہ کرنا ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام نے جب اللہ کی بارگاہ میں کہا تھا کہ یہ کیف تحیی الموتیٰ، یہ کیسے زندہ ہو جائیں گے بستی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنے لمبے عرصے تک اس حالت میں رکھ کر کے پھر زندہ کیا۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ اللہ کی قدرت واقعی حق ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ یہاں سے اس واقعے سے، قرآن کریم کے اس واقعے سے ایک یقین ہمیں حاصل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو موت دینے کے بعد بھی اس کے جسم کو سلامت رکھنا چاہے، اس کا جسم ویسے ہی سلامت رہے گا۔ حالانکہ اتنے سال تک کسی کا جسم جلدی سلامت نہیں رہتا ہے، عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا، اسی لیے جلدی دفن بھی کر دیتے ہیں۔ ایسے خالی رکھیں گے تو پیٹ پھول جائے گا یا پھٹ جائے گا، طرح طرح کے معاملات ہوتے ہیں۔ اکثر لوگوں کو اس کا تجربہ ہے، کہیں اگر لاش پڑی ہے تو پھر وہ سڑ جاتی ہے۔ انسانی لاش جب کہیں دھوپ میں، گرمی میں اگر پڑی رہے تو وہاں سڑ جاتی ہے، بدبو پھیلنے لگتی ہے۔ لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ قریب میں بستی ہے اور حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال تک وہیں پر رہے، کسی کو کانوں کان خبر بھی نہیں، کوئی وہاں پہنچ بھی نہیں سکا، نہ کوئی دیکھ سکا۔ یہ بھی اللہ کی قدرت۔ بہرحال یہاں اللہ تعالیٰ کو اپنی قدرت ظاہر فرمانا تھا اور لوگوں کو اس کا یقین ہو گیا کہ دوبارہ اللہ تعالیٰ زندہ کرنے پر قادر ہے۔ اسی لیے ہمارا ایمان اس بات پر ہے کہ اب دنیا میں جو ہم زندہ ہیں، موت کے بعد، کیونکہ موت تو سب کو آنا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اس کے بعد پھر دوبارہ جب اللہ تعالیٰ زندہ فرمائے گا وہ قیامت کا دن ہوگا، جس کو میدان محشر کہا گیا۔ تو یہی دوبارہ زندہ کیے جانے کا عقیدہ یہ اسلامی عقیدہ ہے۔ بہت سارے جو دوسرے مذاہب کے ماننے والے ہیں وہ اس عقیدے کو نہیں مانتے۔ بھلے دوبارہ زندہ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ ان کے یہاں ایک الگ تصور ہے، پورو جنم بولتے ہیں، یعنی دوسرا جنم جو ہوگا وہ دوسرے جسم میں انسان پیدا ہو کے آئے گا، دوسرا جنم لے کے آئے گا۔
حالانکہ یہ اسلامی نظریہ نہیں ہے، غلط ہے۔ ایک بار جو انسان دنیا میں پیدا ہوا اور انتقال کر گیا تو اب اس جسم کے ساتھ وہ دوبارہ یا ابھی دنیا میں نہیں آ سکتا ہے۔ جب آخر یعنی قیامت جب قائم ہوگی، جب اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ فرمائے گا تو دوبارہ زندہ ہو کر کے میدان محشر میں آئیں گے۔ یہ اصل اسلامی عقیدہ ہے۔ اب اسی سے متعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی واقعہ یہاں پر اللہ نے ذکر فرمایا۔ یہ بھی اللہ کی قدرت کی ایک نشانی ظاہر فرمائی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، یاد کیجئے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا، اے میرے رب، اے میرے پروردگار، تو مجھے دکھا دے تو مردے کیسے زندہ فرماتا ہے۔ کیف تحیی الموتا، موتا مردے، یعنی جب ایک انسان مر جاتا ہے، انتقال کر جاتا ہے تو اسے دوبارہ زندہ کیسے کیا جاتا ہے۔ حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، ان کو تو اس کا پر ایمان ہونا چاہیے، کیونکہ اسلامی عقیدہ ہے، اسلامی نظریہ ہے کہ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے قیامت میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو سوال کر رہے ہیں کہ اللہ تو مردے کو زندہ کیسے کرتا ہے، وہ اصل میں ایمان تو تھا مگر وہ دیکھنا چاہ رہے تھے اپنی آنکھوں سے۔ ایک چیز ہوتی ہے، جیسے ایک چیز کا ہمیں علم ہے لیکن ہم نے دیکھا نہیں ہے، اور جب دیکھیں گے تو اور زیادہ یقین حاصل ہو جائے گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کہا کہ کیف تحیی الموتا قال اولم تؤمن، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم کو ایمان نہیں ہے، تمہیں اس پر یقین نہیں ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، اے میرے پروردگار کیوں نہیں، مجھے یقین تو ہے کہ تو مردے زندہ فرماتا ہے، لیکن میں اور زیادہ یقین حاصل کرنا چاہتا ہوں، دل کو قرار حاصل کرنا چاہتا ہوں، دیکھ لوں گا تو اور مزید یقین ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک نشانی یہ ظاہر فرمائی، فرمایا فخذ اربعۃ من الطیر فصرہن الیک ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا ثم ادعوہن یأتینک سعیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا کہ آپ جو ہے 4 پرندے لے لو۔ کتنے؟ 4 پرندے۔ اب وہ 4 پرندے کون کون سے تھے؟ تفسیر میں اس کا ذکر ہے، مور ہے، کبوتر ہے، مرغ ہے، کوا۔ 4 پرندے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لیا، ان کو ذبح کیا، ذبح کر کے ان کے پر وغیرہ نکال کر کے گوشت کو ٹکڑے ٹکڑے کیا، ایک جیسے قیمہ جیسا مکمل قیمہ۔ اب پھر اس کو پورا ملا دیا، سب پورا یعنی 4 پرندوں کا گوشت قیمہ کر کے سب اس میں مکس کر دیے، ملا دیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو ملا کے پھر آپ 4 پہاڑوں پر رکھ دینا، وہیں قریب میں پہاڑ ہیں، 4 پہاڑوں پر ایک ایک ٹکڑا، یعنی اس میں سے تھوڑا تھوڑا سا نکال کے، یعنی 4 حصے کرو اور ایک ایک پہاڑ پہ ایک ایک حصہ رکھ دو، اور ان کی جو ان کا سر جو ہے، ان کی منڈی وہ اپنے پاس رکھے رہو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسے ہی کیا کہ 4 پرندوں کا ان کو ذبح کر کے گوشت ٹکڑے ٹکڑے یعنی قیمہ بنا کر اس کو ملا دیا، خلط ملط کر دیا، پھر اس کے 4 حصے کیے اور 4 پہاڑوں پر آپ نے رکھا۔ اب ادھر دور کھڑے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب بلاؤ ان پرندوں کو، بلاؤ، ثم ادعوہن، ان کو بلاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بس پکارا ان پرندوں کا نام لے کر، جیسے کبوتر، کوا، مور، مرغ، جیسے ہی آپ نے پکارا وہ گوشت ایسے اڑ کر کے مکمل جسم بن کر کے جو ان کے پاس سر ہے اس میں آ کر کے جڑ گیا، بالکل جیسے پہلے پرندہ تھا ویسے پرندہ ہو گیا نگاہوں کے سامنے۔ انسان اس طرح سے دیکھے تو اس کو تو واقعی تعجب ہوگا، لیکن یہ اللہ کی قدرت تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دکھانا تھا کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کیسا فرماتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سامنے دیکھ لیا، دوڑتے ہوئے پورا گوشت جو ہے پورا ایسے اڑا اور پھر وہ جسم بن کر کے مکمل طور پر وہ جو ان کے پاس سر اور منڈی تھی اس میں جڑ گئی، اور پھر جیسے پہلے پرندہ تھا زندہ ویسی زندہ ہو کر کے پرندہ سامنے کھڑا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، جان لو بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ قادر بھی ہے، قدرت والا ہے، حکمت والا ہے، اس کی قدرت سے کوئی چیز بعید نہیں۔ لہٰذا ایمان رکھنا ہے تو اللہ کی قدرت پر بھرپور پورا ایمان رکھو۔ اس آیت کریمہ کی روشنی میں ایک بہت اہم سبق عرض کرنا چاہتا ہوں، اس پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔
الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، اللہ کا شکر ہے، احسان ہے۔ ہم کو تو لمحہ لمحہ شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، اس لیے کہ اللہ کی بارگاہ میں مسلمان ایمان والا ہی کامیاب ہے، اور ایمان والوں کے لیے ہی اللہ تعالیٰ نے جنت بھی تیار فرمائی ہے۔ تو ہم مسلمان ہیں، لیکن ایمان کے ساتھ ساتھ ایمان کی حالت میں رہنے کے لیے ایک سب سے اہم اور ضروری ہے کہ ہمارا ایمان پریکٹیکل ایمان ہو، عملی ایمان ہو، صرف رسمی ایمان نہیں۔ رسمی ایمان کا مطلب خالی بس سن لیا اس پر مان لیے، پورا پورا یقین جس پر ہو اسی کو کہتے ہیں ایمان۔ جیسے اللہ موجود ہے، اس پر ہمارا ایمان یعنی پورا یقین ہو کہ اللہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ قدرت والا ہے، اس کی قدرت سب سے اعلیٰ، سب سے بہتر ہے، اس جیسا کوئی قادر نہیں ہے۔ تو یہ قدرت کو بھی ماننا، اس پر پورا پورا ایمان اور یقین رکھنا یہ ضروری ہے۔ اگر معاذ اللہ کوئی قدرت میں تھوڑا سا بھی شک کرتا ہے تو پھر اس کا ایمان ہی گیا، ایمان ختم ہو گیا۔ تو آج کل کچھ حالات ہمارے سامنے آتے ہیں تو ہمارا ایمان ڈگمگا جاتا ہے، ایمان کمزور ہو جاتا ہے، یقین ختم ہو جاتا ہے۔ حالانکہ اللہ پر، اللہ کی قدرت پر ہمیں یقین پورا رکھنا چاہیے۔ زندگی دینے والا اللہ ہے اور موت دینے والا اللہ ہے، تو پھر اس میں ہمارا ایمان کیوں کمزور ہو جاتا ہے؟ کبھی کبھی اللہ کی قدرت سے ایمان ہٹ جاتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کے حی اور قیوم ہونے سے ایمان ہٹ جاتا ہے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ایمان کی کمزوری دور ہونی چاہیے۔ ایمان کی مضبوطی یہ ہے کہ ہمیشہ ہر حال میں اللہ تبارک تعالیٰ کو قادر مانے، اس کی قدرت یقیناً ہمیشہ ہر حال میں ہے۔ اس کی ایک مثال دینا چاہتا ہوں، مثال سے چیز بہت جلدی سمجھ میں آ جائے گی، کہ جیسے کہ کبھی کبھی اگر کسی نے کہہ دیا کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی ایسا ہے جو آپ کو زندگی اور موت دے سکتا ہے، تو کیا اس کو آپ مان لیں گے؟ اگر کوئی مان لیتا ہے کہ ہاں بھائی ہو سکتا ہے کوئی زندگی اور موت دے، تو یہ قدرت سے ایمان ہٹ گیا، قدرت سے ایمان ہٹ گیا۔ قدرت پر ایمان یہ ہے کہ خالص اللہ ہی زندگی اور موت دینے والا ہے۔ اب یہ میں اس لیے اس کو ذکر کر رہا ہوں کہ اولیاء کرام کے کرامات اور انبیاء کرام علیہ السلام کے معجزات کو دیکھ کر کے کبھی کبھی اس سلسلے میں اعتراض ہوتا ہے، سوال ہوتا ہے کہ جب زندگی اور موت اللہ تعالیٰ ہی کے قبضہ قدرت میں ہے تو پھر کوئی ولی یا کوئی نبی کسی مردے کو زندہ کیسے کر سکتے ہیں؟ سوال پیدا ہوتا ہے۔ زندگی دینے والا اللہ ہے، موت دینے والا بھی اللہ ہے، لیکن اگر کسی مردے کو زندہ کرنا کسی ولی کی کرامت میں، آپ نے سنا جیسا کہ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کی کرامتوں میں بارہا آپ نے سنا ہے، اور کتابوں میں باضابطہ سندوں کے ساتھ لکھا بھی ہے کہ غوث پاک رضی اللہ عنہ نے کتنے مردوں کو زندہ کیا۔ تو جو مر چکا ہے، انتقال کر چکا ہے، مردہ ہے، اسے زندہ کرنا یہ کیسے؟ کیا کسی انسان کے اندر یہ قدرت حاصل ہو سکتی ہے؟ کیا کوئی انسان ایسا قادر ہو سکتا ہے؟ تو یہاں ہمیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہر کسی کو یہ قدرت حاصل نہیں ہوتی۔ ویسے تو زندگی اور موت صرف اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے کسی نبی کو معجزہ کی شکل میں اور ولی کو کرامت کی شکل میں یہ قوت عطا فرماتا ہے، اس کو معجزہ کہتے ہیں، اور ولی سے ظاہر ہو تو اسے کرامت کہتے ہیں۔ تو یہ معجزہ اور کرامت یہ ہمارے اسلامی عقائد اور نظریات میں بالکل حق ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو معجزہ عطا فرمایا۔ جیسا کہ اسی قرآن پاک میں ذکر ہے، قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں انی احیی الموتیٰ، میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہمارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آئے، اور ان کا عالم یہ تھا کہ وہ معجزہ دکھاتے تھے، اگر مٹی کا پرندہ بنا کر کے اس میں پھونک مار دیتے تو وہ زندہ ہو کر کے اڑ جاتا تھا، یہ معجزہ تھا۔ مادرزاد اندھے یا کوڑھی مرض میں مبتلا ہیں، کوڑ میں
ان پر اپنا صرف ہاتھ پھیر دیتے تو وہ شفا حاصل ہو جاتی فوراً، بالکل ایسا کہ جیسے کہ اس کو کوئی بیماری تھی نہیں. یہ معجزہ تھا. اور ان کو معجزہ اللہ نے اس لیے عطا فرمایا تھا کہ کیونکہ ان کی نبوت کا اعلان بھی کرنا تھا اور لوگوں کو دعوت دینا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاؤ. تو لوگ جب تک معجزہ نہیں دیکھیں گے ایمان نہیں لائیں گے، اس لیے نبی کو اللہ نے معجزہ عطا فرمایا. اور ایسے ہی ہمارے آقا حضور سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم کو بھی اللہ نے کئی معجزات عطا فرمائے. ان میں سے ایک معجزہ، چاند کی طرف اشارہ کیا تو چاند دو ٹکڑے ہو گئے. کیونکہ آپ سے مطالبہ ہوا تھا، ابو جہل نے کہا تھا کہ آپ واقعی سچے نبی ہیں تو چاند کو دو ٹکڑے کر کے دکھا دیجیے. کیونکہ ابو جہل نے یہ سوچا تھا کہ یہ تو ممکن ہی نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ چاند دو ٹکڑے ہو جائے. مگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف انگلی کا اشارہ کیا، چاند دو ٹکڑے ہو گئے. دو ٹکڑے ہوتے ہوئے پورے عرب نے دیکھا تو یہ معجزہ تھا. اسی طرح سے سورج ڈوبا ہوا ہے، غروب ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عصر کی نماز ادا نہیں کی تھی. حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے اس سورج کو حکم دیا کہ واپس آ جاؤ. ڈوبا ہوا سورج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے، اشارے سے اوپر آیا، جیسے ابھی عصر کا وقت ہو گیا ہو. تو یہ ڈوبا ہوا سورج واپس آ جانا یہ بھی معجزہ ہے. ایک مرتبہ صحابہ کرام کو پانی کی ضرورت پیش آئی کیونکہ جنگ سے واپس ہو رہے تھے اور کسی کے پاس پانی نہیں تھا سفر میں. اور اس وقت کا سفر گھوڑے اونٹ وغیرہ کا سفر اور جنگلات دیہات کا سفر، راستہ بھی ایسا کٹھن ہے کہ وہاں نہ کوئی باوڑی ہے، نہ کوئی کنواں ہے، نہ تالاب ہے، نہ سمندر ہے، کہیں پانی نہیں ہے. سب کے پاس پانی ختم ہو گیا، پانی پینے کے لیے، وضو کے لیے چاہیے. تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ سب کے پاس پانی ختم ہو گیا، پانی نہیں ہے، نماز کا وقت بھی ہو رہا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا رکو، ایک برتن لے آؤ. ایک چھوٹا سا برتن لایا گیا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کو رکھا، بس ایسے ہاتھوں کو رکھنا تھا، انگلیوں کے درمیان سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے. پورا برتن پانی سے بھر گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب صحابہ سے فرمایا کہ لو اس سے وضو کر لو اور جس کو پینا ہے پی لو، جس کو اپنے اپنے برتن بھرنا ہے بھر لو، اپنے جانوروں کو پانی پلا لو. سب پیٹ بھر کر اچھی طرح سے پانی پی لیے، اپنے اپنے برتن بھر لیے، اپنے جانوروں کو پانی پلا لیے. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ جس برتن میں حضور نے اپنے مبارک ہاتھ رکھے تھے اس میں ذرہ بھی کم نہیں ہوا، جیسا کہ ویسا ہی ہے. یعنی سب اس وقت 1500 صحابہ ساتھ میں تھے. 1500 صحابہ کے لیے ایک برتن کا وہ پانی، اور وہ بھی انگلیوں سے چشمے جاری ہو گئے اور اسی پانی کو سارے صحابہ نے پیا، استعمال کیا. یہ معجزہ تھا. کیا کبھی انسان کے اندر آپ نے اسی قدرت دیکھی ہے کہ انگلیوں کے درمیان سے پانی کا چشمہ جاری ہو جائے؟ بالکل نہیں، یہ نبی کا معجزہ ہے. تو یہاں پر اس بات کو یاد رکھیں، اس بات کو ذہن میں رکھیں، اللہ تعالیٰ اپنے جس نبی کو معجزہ عطا فرمائے وہ معجزہ بالکل حق ہے. لیکن اب اگر کوئی دعویٰ کرے کہ میں نبی ہوں معجزہ دکھا سکتا ہوں تو وہ جھوٹا ہی ہوگا، اس لیے کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی نہیں آ سکتا ہے. نبوت کا دروازہ بند ہو گیا ہے. ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی بن کر دنیا میں تشریف لائے، اب ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا. البتہ ان کے اس دین کو دنیا میں پھیلانے کے لیے، لوگوں تک پہنچانے کے لیے اللہ کے بندوں میں جو نیک پرہیزگار ایمان والے ہوتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ اپنا ولی بناتا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ کرامت عطا فرماتا ہے. ان سے جو اس طرح کے معاملات ظاہر ہوتے ہیں، یہاں تک کہ مردوں کو زندہ کرنا، یہ اس کو کرامت کہا گیا اور کرامت حق ہے. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے، یہ کلام اللہ کا ہی ہے. اللہ نے فرمایا کہ جب میرا بندہ، یعنی جس کو میں نے ولایت عطا کی، ولی بنا، وہ مجھ سے قریب ہو چکا ہوتا ہے تو میں اس کی زبان میں ایسی تاثیر دیتا ہوں کہ وہ زبان سے جو کہہ دیتا ہے ہو جاتا ہے. اس کے ہاتھ میں، اس کے پیر میں ایسی تاثیر، ایسا اثر پیدا کرتا ہوں، وہ جو حکم دے دے اس کے مطابق ہو جاتا ہے. تو یہ کرامت کی سب سے بڑی دلیل ہے، اور یہ اللہ سے کرامت کا صدور ہوتا ہے اور نبیوں سے معجزہ کا صدور ہوتا ہے. اب اس کے علاوہ اگر کوئی شخص جو کافر ہے یا بدکار ہے، مسلمان بھی نہیں ہے، یا ایسے ہی فاسق و فاجر ہے، کبھی نماز نہیں پڑھتا، گناہوں میں وہ اگر کوئی ایسی چیز دکھا دے جو عام طور پر عادت کے خلاف ہے تو اسے کیا کہا جائے گا؟ کیا وہ بھی معجزہ ہو جائے گا؟ وہ بھی کرامت ہو جائے گی؟ ہرگز نہیں.
اس بات کو یاد رکھیے کہ یہ کرامت صرف اللہ کے ولیوں سے ظاہر ہوگی، معجزہ صرف اللہ کے نبی سے ظاہر ہوگا، اور اگر کوئی دنیا دار، کافر، بدکار، فاسق و فاجر، گنہگار، اس سے اگر کوئی ایسی چیز ظاہر ہو جائے تو اسے استدراج کہا گیا۔ وہ جادو کی ایک شکل ہے، جادو کی ایک قسم ہے، اس کے ذریعے بھی کچھ لوگ ایسی چیزیں کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ کبھی کبھی آپ نے سنا ہوگا کہ کوئی بابا ایسے ہاتھ اٹھا دیا تو اس میں بادام، پستہ وغیرہ آ رہا ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ ارے یہ بہت بڑی کرامت ہے۔ کرامت کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کے ولی ہوں۔ اللہ کے ولی ہونے کے لیے ضروری ہے کہ شریعت کے وہ پابند ہوں، شریعت کے خلاف نہ ہو، کوئی گناہ ان سے سرزد نہ ہو، نمازوں کے پابند ہو، اور اللہ کے حکم اور اللہ کے احکام کے مطابق ان کی زندگی گزر رہی ہو۔ پھر ان سے اگر کوئی ایسی چیز ظاہر ہوتی ہے تو وہ کرامت ہے، اور اگر کسی فاسق فاجر سے اگر ظاہر ہو جائے تو اسے کرامت نہیں کہا جا سکتا، وہ استدراج ہے، جادو کی قسم ہے، اور اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں لوگ، مگر ایمان والوں کو ان سے بچنا ضروری ہے، کیونکہ ان سے قریب ہونے کی صورت میں ایمان جانے کا خطرہ ہے۔ بہرحال یہاں ایمان کی مضبوطی اور ایمان پر ثابت قدمی کے لیے اللہ پر پورا پورا ایمان اور یقین رکھنا ضروری ہے کہ خالص اللہ ہی ہے جو قدرت والا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اپنے کسی نبی کو یا کسی ولی کو جتنی قدرت عطا کر دے وہ قدرت اسے حاصل ہو سکتی ہے، مگر اس قدرت کی بنیاد پر اسے خدا نہیں مانا جا سکتا۔ یعنی کسی ولی کو اگر قدرت حاصل ہوئی، کرامت حاصل ہوئی، یا کسی نبی کو قدرت حاصل ہوئی تو وہ خدا نہیں ہو گئے، بلکہ وہ اللہ کے بندے ہی ہیں، اور اللہ کے ولی یا اللہ کے نبی ہی، ان کو خدا نہیں کہا جا سکتا۔ عیسائیوں کا ایک بہت بڑا نقصان جو عیسائیوں کو ہوا، اس کی وجہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے جب معجزات دیکھے تو فوراً کہنا شروع کیے تو خدا ہے، یعنی مردوں کو زندہ کرنا، پرندے میں، مٹی کے پرندے میں پھونک مار دینا، اڑ جاتا، زندہ ہو جاتا، مادرزاد اندھے پر ہاتھ پھیر دیتے، اس کو آنکھیں مل جاتی، کوڑھی شفا پا جاتا۔ یہ معجزات دیکھ کر کے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہنا شروع کر دیا۔ لیکن ہمارا اسلامی نقطۂ نظر یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ کے کوئی ولی اگر ان سے کوئی معجزہ یا کرامت ظاہر ہو تو وہ خدا ہرگز نہیں ہو سکتے۔ ہمارا خدا ایک ہی ہے جو سب کا خالق ہے، سب کا مالک ہے، سب کا رب ہے، وہی عبادت کا مستحق ہے، اور اللہ تعالیٰ جسے نبوت عطا فرما دے وہ نبی ہیں، اور جنہیں ولایت عطا فرما دے وہ اللہ کے ولی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت کا راستہ عطا فرمائے، گمراہوں سے اللہ محفوظ رکھے۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا قادر یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام یا بدیع السماوات والارض یا الہ العالمین یا رحم الراحمین، یا اللہ تیرے اس مقدس کلام قرآن عظیم کی تفسیر کے درس کو جو ہم نے بیان کیا، یا اللہ اسے اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ یا اللہ اس قرآن پاک پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین یا رحم الراحمین، یا اللہ اس قرآن پاک کی برکت سے ہم سب کی تمام پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ ہماری ہر مشکل آسان فرما، تمام مصیبتوں کو دور فرما۔ یا اللہ ہم میں جو بھی بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ، صحت و عافیت و تندرستی عطا فرما۔ یا اللہ تو ہی شافی ہے، تو ہی نافی کافی ہے، مولا ہم میں جو بھی پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما۔ یا رحم الراحمین، یا اللہ ہم سب تیری مدد کے محتاج ہیں۔ یا الہ العالمین یا رحم الراحمین، ہم سب تیری نعمتیں کھا رہے ہیں، روزی پا رہے ہیں، زندگی کی ہر سانس مولا تیرے حکم اور تیرے فرمان سے ہماری جاری ہے۔ یا الہ العالمین یا رحم الراحمین، جب تک زندگی باقی رہے ہمیں کسی کا محتاج نہ رکھ۔ یا اللہ ہمیں تیرے احکام اور تیری مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، بالخصوص 5 وقتہ نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے وہ بچے، وہ جوان جو نمازوں سے غافل ہیں، نمازوں سے دور ہیں، یا اللہ انہیں نمازوں کی ادائیگی کا شوق، ذوق اور دلچسپی عطا فرما، نمازوں کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین یا رحم الراحمین، ہم میں جو بھی قرض دار ہیں انہیں قرض کے بوجھ سے نجات عطا فرما، جو روزی کے لیے پریشان ہیں ان کی روزی کے اسباب پیدا فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کی روزی میں، روزگار میں، عمر میں خوب خیر و برکت عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں دشمنوں کے شر سے، حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما۔
ہر قسم کے شر و فساد فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں، ظلم کے شکار ہیں، یا اللہ ان کی مدد فرما۔ یا اللہ ان مسلمانوں کی مدد فرما، یا اللہ ان مسلمانوں کی مدد فرما، خیر و عافیت عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں آخری دم تک ایمان پر زندہ رکھ، ایمان ہی پر خاتمہ نصیب فرما۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد مع الجود والكرم وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔